علی المرتضیٰ کرم الکریم خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی فرمایا۔ ہر کسی کے رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پر یہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہیں، چچا زاد۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو بہت کمال اور خوبیوں کی جامع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا۔ گویا وہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب جود و سخا بھی ہیں اور صاحب شجاعت و بہادری بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ایک ممتاز شخصیت کا مالک بنایا، اور دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ نصیب ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلی جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سرکار اقدس امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا، اور مومن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت اور بغض نہیں رکھتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس گویا کہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ مومن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لازوال محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور جس دل کے اندر عداوت اور نفرت ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ اور جو بھی عداوت رکھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرے، جان لیں کہ ایمان کے ساتھ اس کا حصہ نہیں ہے، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن علی سے محبت کرے گا، اور جس دل کے اندر نفاق ہوگا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھے گا۔
اور پھر حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب علی فقد سبانی، یعنی جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ یعنی محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ اس سے لگائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اور علی کی محبت ایک ہے۔ جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کی، گویا اس نے میری برائی بیان کی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے، جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو یہ علامت مومن جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں کر سکتا، اور منافق جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں جس دل کے اندر یکجان ہوں، کہے کہ میں محبت بھی کرتا ہوں اور نفرت بھی کرتا ہوں، وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ اور طبرانی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام ترمذی نے حاکم سے روایت فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتی ہیں اس بات کو کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ یعنی علم، کمال اور خوبی اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمائی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا، کمزور کہا، تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے، صحیح ہے، اس کے اندر بالکل گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب علیا فقد احبنی، یعنی جس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کی۔ یعنی محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براہ راست محبت اللہ ہے۔ تو جس دل کے اندر محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو اس کی محبت مصطفیٰ ہے، اور جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اس دل کے اندر محبت اللہ ہے۔ گویا ایمان کی ایک ترتیب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یعنی جس نے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی رکھی، اس نے اللہ وحدہ لا شریک سے عداوت اور دشمنی رکھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ، اتنا خوبصورت منصب اور مقام ہے، دماد مصطفیٰ ہیں ہی ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کا منصب محبت مصطفیٰ اور محبت اللہ ہے۔ ان کی عداوت عداوت مصطفیٰ اور عداوت اللہ ہے۔ تو گویا ایمان کی کاملیت کے لیے جہاں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت ضروری ہے، وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آسن طریقے سے ضروری ہے۔